بس یہ ثابت کرنا ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ ثبوت ہے، صحابہ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے پیر ہے، اللہ کے آنکھ ہے، اللہ کے کان ہے، کیسے ہیں اس کا کوئی مثال نہیں۔ یہ چیزیں ایک انسان کو ہونا چاہیے، جیسے کہ ایک انسان اگر تقدیر جو ہم لوگ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، تقدیر کے اندر ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حدیث قدر کے بارے میں جو ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر کسی نے قدر پر ایمان نہیں رکھا یا قدر پر ذرہ برابر بھی اس کے اندر انکار کیا، قدر کا اگر اس نے انکار کیا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، تو اگر وہ احد پہاڑ کتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، لن یقبل اللہ اس صدقے کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ چیزیں جو ہیں کیا نام ہے اللہ کے نبی، ہاں میں اسی لیے بیان کرنا یہی مقصود تھا مجھے کہ اللہ رب العالمین کے جو صفتیں اللہ نے، جو خوبیاں ہیں اللہ نے، جو اپنے اوصاف بیان کیے ہیں، ویسے ہی ہم اوصاف اللہ کے بیان کریں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین عرفات کے میدان میں آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے صرف سننے کو دیکھا، سننے کو۔ دنیا میں کوئی ایسا مخلوق نہیں ہے کہ جو ایک بیک وقت ایک ہی حالت میں تمام لوگوں کی باتوں کو سنے اور جواب دے، سوائے اللہ کے۔ ابھی ہم لوگ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انسان کمزور ہے، اتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں، ابھی سب لوگ ایک طرف سے بولنے لگے تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے، ہم کہیں گے بھائی رک جاؤ، ایک ایک آدمی کر کے بولو۔ لیکن اللہ رب العالمین، اللہ باری تعالی عرفات کے میدان میں اللہ کے صرف سننے کو انسان تخیل کر لے کہ ایک ہی لمحے میں، ایک ہی وقت میں پوری دنیا سے ہر زبان، ہر لون اور ہر رنگ کے لوگ ایک ہی میدان میں جمع ہو کر کے سب اپنی اپنی حاجت اللہ کے سامنے اپنی زبان میں روتے ہیں، اور اللہ بیک وقت سارے لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے اور سب کا جواب دیتا ہے۔ یہ اللہ کے صرف سننے کو دیکھ لیجئے۔ اللہ رب العالمین اللہ نے فرمایا وما تخفی الصدور، جو تمہارے دل کے اندر گزرتی ہے، سوچتے ہو تم، اس کے بارے میں بھی اللہ جانتا ہے، جس کو کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ الخطا جو ہے وہ بھی اللہ رب العالمین، جو ہم بھول جاتے ہیں، خطا کر دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں میرے بھائی، جب اللہ رب العالمین ایک مخلوق کو، اللہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ایک چیٹی ہے اور ایک مخلوق حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ایک اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے کہ نہیں ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ یہ طاقت دے سکتا ہے کہ ایک چیٹی کی آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام سن سکتے ہیں، تو جو پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، اس کی کیا نام ہے قدرت اور اس کی علم کا کیا کہنا، اس کے سمع کا کیا کہنا۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ سورہ نمل پڑھیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس میدان سے گزر رہے تھے، چیونٹیوں نے کیا کہا، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها قال رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ قصہ کہ چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں کی جماعتوں، اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، سلیمان کی فوج آ رہی ہے، تمہیں نہیں جان پائیں گے، کچل دیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، چیونٹی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، کیا اس کی آواز ہے، ایک مخلوق کو اللہ نے یہ معجزہ دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ ملکہ دیا، تو رب باری تعالی جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہم اللہ کے سامنے نہ جھک کر کے، اللہ سے نہ مانگ کر کے، ایک چیونٹی جو ہے حضرت سلیمان نے کیا کہا تھا، کہا کہ رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس لائق بنایا، مجھے یہ نعمت دی کہ میں چیونٹیوں کی آواز کو میں سن لیتا ہوں۔
یہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام، جب یہی صرف انسان اسی آیت پر اگر کھڑا ہو کر کے اور اسی آیت پر رک کر کے اللہ کی سننے کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی کیا نام ہے علم کو اگر جاننا ہو تو اسی آیت پر رک کر کے انسان سوچ لے تو وہ انسان کسی مزار، کسی قبر، کسی مرید، کسی پیر، کسی بزرگ، کسی کے سامنے نہیں جھک کر کے اپنے رب سے روئے گا، اپنے رب کے سامنے جھکے گا۔